السلام۔ بائبل مقدس میں سے مرکز کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 7واں باب 31ویں آیت۔ مقدس مرکز کی انجیل 7واں باب اور 31ویں آیت سے، اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر صدا کی راہ سے دکپولس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا، اور لوگوں نے ایک پہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا۔ وہ بہروں کو سننے کی اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے ساتھ ذرا کہیں، وہ بہروں کو سننے کی اور گنگوں کو بولنے کی طاقت بخشتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت، اپنی قدرت اور اپنے جلال میں بے مثال ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں باکمال ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کاموں میں قادر مطلق ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں وہ کرتا ہوں جو میرا باپ کرتا ہے، میں وہ کہتا ہوں جو میرا باپ کہتا ہے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا۔ تو جب وہ اتنا قدرت والا اور اپنی اتنی حکمت والا خداوند خدا ہے، جس کے سامنے دنیا کی حکمتیں، دنیا کے علم، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عالم، استاد اور فاضل اور سارا علم اور حکمت جس کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، وہ جو استادوں کا استاد یعنی الہی استاد ہے، جس کے سامنے آ کر یہودیوں کا استاد نیکودیمس بھی آ کر اسے کہتا ہے استاد، وہ اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے مامور معجزے کر رہا ہے، وہ جگہ جگہ پھر رہا ہے، وہ گاؤں گاؤں جا رہا ہے، وہ نگر نگر جا رہا ہے، وہ شہر شہر پھر رہا ہے، اور وہ مظلوموں کو ظلم سے چھڑاتا ہے، وہ اندھوں کو بینائی بخشتا ہے اور گنگوں کو گواہی بخشتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا اور پانی کی سطح پر چلتا ہے۔ اس نے اپنی بڑی قدرت کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے، تو لوگ اس کے پیچھے آنا شروع ہو گئے۔
بیمار اس کے پیچھے آنا شروع ہو گئے، معجزے دیکھنے والے جن کو دیکھ کر بڑا لطف آتا تھا وہ بھی اس کے پیچھے ہو گئے، اس کا کلام سننے والے جن کو اس کے کلام کی بھوک اور پیاس تھی وہ اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہ لوگ جو روٹیاں کھانے کے مشتاق تھے جن کو صرف اس لیے اس کے پیچھے آنا تھا کہ ہمیں روٹیاں ملیں، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے، وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہو لیے جو حقیقت میں اس کے پیچھے آنا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہو لیے جو اس پر الزام لگانے کو تھے، جو اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو پکڑتے تھے، وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہو لیے، اس کے پیچھے طرح طرح کے لوگ ہو لیے، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے رہتی تھی۔ اس طرح جب یسوع مسیح جھیل جو گلیل کی جھیل کہلاتی ہے، جس کو تبریاس کی جھیل بھی کہتے ہیں، اس جھیل پر جب یسوع مسیح واپس آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور لوگ یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو بول نہیں سکتا تھا، جو گنگا تھا، جو ہکلا تھا، اس شخص کو لے کر آئے۔ لوگ اس شخص کو لے کر آئے جو نہ صرف ہکلا تھا، گنگا تھا، بلکہ کانوں سے بہرا بھی تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا اور نہ ہی وہ بول سکتا تھا۔ دو خامیاں اس شخص میں تھی۔ پہلی خامی اس میں یہ تھی کہ وہ سن نہیں سکتا تھا، اس کے کان تھے مگر سننے کی طاقت نہیں تھی، اس کے کان تھے مگر وہ آواز کو سن نہیں سکتا تھا، وہ بہرا تھا، اس کے کان بند تھے، اس کے کان تھے مگر بند تھے، اس کے کان تھے مگر وہ آواز کو سن نہیں سکتا تھا، اور جب وہ آواز کو سن نہیں سکتا تو پھر وہ آواز کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری خامی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ گنگا تھا، وہ ہکلا تھا، اور جو بول نہیں سکتا وہ کسی کو اپنے دل کی بات کہہ نہیں سکتا، وہ اپنے خیال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، وہ اپنے جذبات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، اس کی زبان تو ہے مگر قوت گواہی نہیں ہے، اس کی زبان تو ہے مگر وہ بول نہیں سکتا، اس کی آواز دوسروں تک نہیں جاتی، اور جب آواز اس کی دوسروں تک نہیں جاتی تو کوئی بھی اس کے دل کی حالت کو نہیں جانتا، کوئی بھی اس کے مائنڈ کو نہیں جانتا، کوئی بھی اس کی سوچ کو نہیں جانتا، کوئی بھی اس کے پلان اور منصوبوں کو نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا۔ یہ شخص ایک تھا، اور ایک شخص کے اندر دو خامیاں تھی، اور یہ خامیاں کوئی چھوٹی خامیاں نہیں تھی، یہ بڑی خامیاں ہیں، یہ بہت بڑی خامیاں ہیں، اور جو شخص سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، وہ بہت بیچارہ ہے، بہت بدقسمت ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ یہ لاچاری ہے، یہ معذوری ہے، یہ بے بسی ہے، یہ بدقسمتی اور بدبختی بھی ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے فرمایا تمہارے کان تو ہیں مگر تم سنتے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو ہیں تم دیکھتے نہیں ہو۔ بدقسمتی ہے یہ کہ کان ہوتے ہوئے بھی ہم سنے نہ، بدقسمتی ہے کہ زبان ہوتے ہوئے بھی ہم بولے نہ، اور بدقسمتی ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ نہ پائیں۔
تو یسوع مسیح نے جو فرمایا وہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا جو یسوع مسیح کی سنتے تھے، یسوع مسیح بولتے تھے، یسوع مسیح کلام کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ سنی انسنی کر دیتے تھے۔ وہ سنتے تو تھے مگر سمجھتے نہیں تھے، وہ سنتے تو تھے مگر کان نہیں دھرتے تھے، وہ سنتے تو تھے لیکن اس کو دل میں نہیں اتارتے تھے۔ تو ان کے لیے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تمہارے کان تو ہیں مگر تم سنتے نہیں ہو، اور پھر فرمایا کہ تمہاری آنکھیں تو ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ وہ لوگ یسوع مسیح کے معجزوں کو دیکھ رہے تھے، یسوع مسیح نے طوفانوں کو تھمایا، لوگوں نے دیکھا، یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی، لوگوں نے دیکھا، یسوع مسیح نے گونگوں کو زبانیں دی، لوگوں نے دیکھا، یسوع مسیح نے بدرو گرفتہ کو آزاد کیا اور لوگوں نے دیکھا، اس بھیڑ نے دیکھا، ہجوم نے دیکھا۔ یسوع مسیح نے طرح طرح کے معجزے کیے اور مردوں کو زندہ کیا، لوگوں نے دیکھا، مگر کیا ہوا؟ آنکھیں رکھتے